کہ اسے معلوم ہے اگر میری بیوی میرے بچے میرے بھائی رشتہ دار نہیں دیکھ رہے کوئی اور تو دیکھ رہا ہے. یہی اللہ کہتا عقیدہ بنا لو. بادشاہ وقت آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا. اس نے سوچا میں یہ بادشاہ کسے دوں. بڑا نیک پیر صاحب ہے بڑا نیک بادشاہ ہے. سامنے اس کے 10 خلیفے بیٹھے ہوئے ہیں 10 خدمت گزار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کہنے لگا پیر جی مرشد جی میں نے 18 سال آپ کی خدمت کی ہے اب یہ خلافت مجھے دے دے میری بلے بلے ہو جائے گی. دوسرا کہنے لگا پیر جی میں نے 20 سال آپ کی خدمت کی ہے یہ خلافت مجھے دے دے میری بلے بلے ہو جائے گی. پیر صاحب پریشان ہے. دنیا والوں پیر صاحب نے جانور منگوائے جانور وہ کبوتر وہ دنیا والوں اللہ اکبر پرندہ ایک ایک ہاتھ میں دے دیا چھری بھی دے دی. جاؤ اس پرندے کو ذبح کر کے آؤ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو. دنیا والوں کوئی گنے کی فصل میں چلا گیا کوئی گندم کی فصل میں چھپ گیا. کسی نے بیٹھک میں بیٹھ کے پرندہ ذبح کر لیا. کسی نے گھر والوں کو گھر سے نکال کے اکیلے گھر میں بیٹھ کے ذبح کیا. کوئی چھپ چھپا کے دیوار کے پیچھے مکانوں کے پیچھے مسجد کے پیچھے پرندہ ذبح کر کے آ گیا. لیکن یہ خلیفہ چلتے چلتے پورے 30 دن ہو گئے. 30 دن کے بعد یہ خلیفہ واپس آیا. جانور ہو پرندہ بھی ہاتھ میں ہے چھری بھی ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. پیر صاحب بادشاہ کہنے لگا یار یہ کیا میں نے پرندہ ذبح کرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا تو نے ذبح کیوں نہیں کیا. وہ خلیفہ پیر کا مرید کہنے لگا اللہ جی آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو. میں پورا مدینہ پھرتا رہا مجھے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں میرا اللہ موجود نہ ہو. دنیا والوں یہی روزہ مجھے سکھانا چاہتا ہے. جب تم روزہ توڑتا نہیں کس لیے مجھے کون دیکھ رہا ہے. بولو بولو اس لیے اللہ مجھے تجھے اس روزے سے یہی سکھانا چاہتا ہے. غیبت کرتے ہوئے بھی سوچ مجھے کون دیکھ رہا ہے. جھوٹ بول بولو اللہ تعالیٰ گناہ کر کے میرا تو دل سنگ رود ہو چکے. اللہ نے نام ذرا بلا لو تاکہ میرے تیرے دل کا سنگ دور ہو جائے. نام امان اس سے دور ہو جائے. رب کی رحمت کا نزول ہو جائے. اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسرور ہو جائے. میرا تیرا دل پر نور ہو جائے. علی رات آمن دلال دیدار بھی ہو جائے. غیبت کرنے سے پہلے سوچ کون دیکھ رہا ہے. زنا کرنے سے پہلے سوچ کون دیکھ رہا ہے. اور جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ کون دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کسی کا ہاتھ کھانے سے پہلے سوچو کون دیکھ رہا ہے. یہی روزے کا ملزمہ اور دنیا والوں اللہ بڑا قدردار ہے بڑا قدردار ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کر لو توبہ کر لو. وہ بڑا قدردار ہے بڑا قدردار ہے. واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے. نبی کے سگے چچا کا قاتل ہے. دنیا والوں جس نے نبی کے چچے کا کلیجہ چڑھایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے 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 کیے سزا لے گئے. اور یہ منظر تھا میرے آقا حضرت حمزہ کا جس میں اثر نہیں دیکھ سکے. حضور سے حضرت حمزہ کی حالت دیکھ کے برداشت نہیں ہوئی. میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا. اور دنیا والوں بڑا پیار تھا میرے آقا کو حضرت حمزہ کے ساتھ. پیار کیوں نہ ہوتا نبی کے چچوں میں سے یہی ایک حضرت حمزہ چچا تھا جس کی شکل میرے آقا کے والد عبداللہ سے ملتی تھی. حضور کا کرتے تھے دنیا والوں مجھے جب میرے باپ کی یاد آتی ہے میں اپنے چچا حمزہ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں مجھے میرا باپ یاد آ جاتا ہے. دنیا والوں بڑا پیار تھا میرے آقا کو اپنے چچا حمزہ کے ساتھ. اسد اللہ اللہ کا شیر ہے.
دیا کلیجہ چبایا دنیا والا حضرت حمزہ کا ولی واشی بالعرب اللہ کے بابوں کے پاس آیا ہوا ہے آنکھوں سے آنسو جڑیے زاروں قطار بیچ کے رو رہا ہے کہنے لگا اللہ کے محبوب اگر میں واشی توبہ کروں کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا دنیا والوں اللہ کے محبوب نے واشی کو قرآن پڑھ کے سنایا یہ سبحان یا رسول اللہ اگر میں توبہ کروں آنکھوں سے آنسو جاری ہے اللہ میری توبہ قبول کرے گا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا گناہ معاف کرے گا اللہ دنیا والوں میرے آقا نے قرآن سنایا سبحان اللہ کہتے قرآن سنایا اے میں نہیں اونچی بولو سبحان اللہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء فرمایا واشی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء واشی جو بھی گناہ ہے میرا اللہ سارے کے سارے معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرے گا شرک معاف نہیں کرے گا مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں واشی بھی بڑا حیران سمجھدار کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ نے قرآن پڑھا ہے تو میں واشی بھی قرآن پڑھ کے لگا ہوں فرمایا میں نے تو قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ اگر تم میں سے کوئی کسی مومن کو قتل کر دے وہ جان بھول کے پکا پکا جہنمی ہے اللہ کے محبوب میں نے صرف مومن کو قتل نہیں کیا بڑے مومن کو قتل کیا ہے مومن اعظم کو قتل کیا ہے اللہ کے محبوب حضرت حمزہ کو میں نے شہید کیا ہے کہ اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پڑھا آقا نے فرمایا واشی اللہ من تاب آگے بھی تو پڑھنا میرا رب آگے کیا کہتا ہے فرمایا اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا توبہ کرے ایمان لائے عمل صالح کرے واشی اللہ کہتا ہے میں معاف بھی کروں گا دنیا والوں واشی کہنے لگا سمجھدار تھا کہنے لگا یا رسول اللہ توبہ تو کرتا ہوں ایمان بھی لے کے آتا ہوں لیکن یہ جو قرآن نے کہا ہے عمل صالح مجھ سے نہیں ہوں گے میں تو بڑا کمزور ہوں عمل صالح تو بڑا مشکل تھا یا رسول اللہ اب بتائیں نا کیا ہوگا اللہ بڑا قدردان ہے اس کے دروازے پہ اللہ کی قسم آگے تو دیکھو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگلی آیت بھی سن وقال ربكم ادعوني استجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين واشی اگلی بات بھی سن اس عمل صالح نام ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم
اس کے سامنے دامن پھیلا تو صحیح. فرمایا وحشی جو توبہ کرے گا توبہ کرنے کے بعد اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا. گناہ معاف یہ کی کر لو کہ ہونے تسی کہ توبہ کرو اللہ گناہ معاف کر دے. فرمایا اِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمِلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اور جو بندہ دل سے توبہ کرے اللہ اس کے گناہ نہیں مٹائے گا گناہ نہیں مٹائے گا. یہ تو پریشانی کی بات ہوگی بندہ توبہ بھی کرے گناہ بھی نہ مٹے اور وہ بڑا قدردار دنیا والوں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ہاں توبہ کرو اللہ گناہ نہیں مٹائے گا بلکہ انہی گناہوں کو میرا رب نیکیوں میں بدل دے گا. 70 سال زنا کیا ہے نام امان میں رکھا ہوا ہے 70 سال کا زانی ہے توبہ کر لے اللہ 70 سال کا گناہ نہیں مٹائے گا بلکہ 70 سال عبادت میں لکھ دی جائے گی. یہ کون ہے یہ 70 سال اللہ کا نافرمان ہے 90 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا دنیا والا توبہ کر لی. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سال کی نافرمانیوں کو اللہ فرمانبرداری میں بدل دے گا. آؤ تو صحیح اس کے سامنے روز صحیح جتنے گناہ ہوئے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے سامنے دامن پھیلا تو صحیح. دنیا والوں میرے آقا کے پاس ایک صحابی آئی ہے عرض کرتی اللہ کے محبوب مجھ سے زنا ہو گیا آقا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ جو میرے نکاح تو کوئی نہیں مجھ سے زنا ہوا میں غلطی ہوئی ہے. صحابی ہے کون ہے بولو تو صحیح بولو. اور واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ ایک صحابی سے زنا ہوا. کس سے زنا ہوا؟ صحابی ہے. ساری کائنات کے ولی غوث کتب ابدال علماء صلاحات نیا حفاظ قرآن مفسر محدث مدبر مبلغ ایک پڑھنے میں رکھو. صحابی گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑا دوڑائے میدان جہاد میں اس کے گھوڑے کے چپوں سے دنیا والوں قدموں سے جو مٹی اڑ رہی ہے یہ ساری کائنات کے علماء صلاحات کیا صحابی کہ اس گھوڑے کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اتنا مقام ہے لیکن زنا ہو حضور کے پاس توبہ کے لیے آج دیکھ سے مولوی کو ہو جائے تو سبحان اللہ پھاڑ کے تم دے رہے ہیں. کوڑا خٹک کے شیخ الحدیث سے مجھے بڑی پیاری بات لگی ہے. ایک مولوی صاحب سے غلطی ہوتی ہے. مولوی انسان ہے بولو تھے انسان ہے وہ تو بھی پیو ماں ہے ہاں جی وہ بھی بہن شہن بھائی شہی ہے نا وہ بھی روٹی کھا لے نا وہ کونوں بھی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی. ہاں ماشاءاللہ انسان ہے وہ. اس مولوی صاحب سے بیچارے سے غلطی ہوتی تیری ساری بستی والوں نے پکڑا اسے ادھر سے کوئی مار رہا ادھر سے کوئی مار رہا تیری یہ کی کہتا تو کیا کیا تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں پگڑی پائی ہے ٹوپی پائی ہے کیا کہتا تو وہ بیچارہ اس کو کپڑے پھٹے ہوئے ایسے مار دے 100-150 بندہ گھوڑا کھٹک مدرسے میں آ گیا. شیخ الحدیث صاحب جنہوں نے بھیجا تھا اس قاری صاحب کو اس کے سامنے مولوی صاحب کو مولوی صاحب یہ آپ نے آدمی بھیجا ہے دیکھو پکڑا گیا لڑکی کے ساتھ. شیخ الحدیث صاحب بس پریشان پھر کہیں دا علاج نہ ٹنگی انگل نہ کرنا بدا کو سبحان اللہ بولتے ہو. شیخ الحدیث صاحب بڑے پریشان ہو بھی مولوی صاحب کا برا حال ہے کہ اس سے غلطی ہو ہی گئی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے تو پوری بستی میں اس کو ذلیل کر لے.
شیخ الحدیث صاحب نے کہا میری بات سنو، میں اندر جا رہا ہوں، یہ تسی جتنے بھی 150 بندے آئے ہو نا ایک ایک کر کے سارے اندر ہو۔ اس نے رکھ لیا سامنے قرآن ماسٹر صاحب، جیڑا اندر آنا کہنا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو نے کبھی زنا نہیں کی؟ کون رکھے قرآن پہ ہاتھ؟ کیونکہ ہم سب سلطان بہو نا، گنگا تے صرف بول نہیں یا خزوان، ہم تو سب علی گجویری ہیں نا، ہماری تو ساری راتیں عبادت میں گزرتی ہے، یہ مولوی ہے کہ بیڑا گھر کر رہا ہے، سارے جہان کا کام تو مولوی نہیں ہے، ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ رکھ قرآن پہ آپ، دنیا والوں 150 یا 100 آدمی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکا کہ میں نے زنا نہیں کیا۔ علی صاحب نے کہا، شیخ الحدیث صاحب نے کہا دیکھو تم سے بھی غلطی ہوئی، اس سے بھی غلطی ہوئی، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے تم اس کو سر عام ذلیل کرو۔ صحابی سے دلا ہو گیا، مولوی کیا چیز ہے؟ لیکن دنیا والوں جیسے صحابی توبہ کے لیے آیا ہے، اللہ نے علماء کو بھی یہ کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتے ہیں میں رب گارنٹی دیتا ہوں میری امت کے اس جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ولی ہیں، علماء اتقیاء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں رب گواہی دیتا ہوں سب سے زیادہ اگر مجھ سے کوئی ڈرتا ہے تو یہ علماء ڈرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے ڈرنے والا ہے تو یہ مولوی ہے۔ 12 صحابی آئی یا رسول اللہ میرے پیٹ میں یہ بچہ ہے، نکاح نہیں ہے، زنا ہوا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اسے چھپایا کرو، غلطی ہو جائے تو بولو بولو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں چہرہ پیرا، وہ عورت روتے روتے میرے آقا کے بائیں طرف آ گئی، کہنے لگی اللہ کے محبوب مجھ سے زنا ہوا ہے، آقا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زنا والا بچہ پل رہا ہے، یا رسول اللہ میں توبہ کے لیے آئی ہوں مجھے معاف کر دو۔ میرے آقا نے دائیں طرف چہرہ پھیر لیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا مائی چلی جا چلی جا چلی جا، جا میرے پاس اس وقت آنا جب یہ بچہ پیدا ہو، بچہ میرے پاس اٹھا کے لانا۔ دنیا والوں یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت، جتنا انسانیت کی حفاظت اسلام نے کی ہے کسی مذہب نے بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر، آقا نے اس انسانی بچے کو بچانے کے لیے دنیا والوں کہا جا مائی چلی جا، جب یہ بچہ پیدا ہو پھر میرے پاس آنا، تیری توبہ کا انتظام کریں گے۔ دنیا والے عورت چلی، بچہ پیدا ہوا، وہ تڑپتے روتے بچے کو اٹھا کے میرے آقا کے پاس آ گئی، کہنے لگی اللہ کے محبوب یہ بغیر بچہ ہے، آپ نے کہا تھا صحابیہ ہے صحابیہ ہے صحابیہ ہے، اللہ کے محبوب مجھے پاک کرو۔ دنیا والوں اس عورت کو معلوم تھا کہ زانی کو جہنم میں کیا سزا ملنے والی ہے، اس لیے تڑپتی ہے روتی ہے رسول اللہ مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جا چلی جا، جب یہ بچہ خود کھانے کے قابل ہو جائے یہ بچہ میرے پاس لے آنا۔ دنیا والا عورت ہے بچے کی خدمت کی، ایک دن وہی بچے کو اٹھا کے لائی ہے، آقا کے سامنے لائی، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، بچہ وہ خود روٹی کھا رہا ہے، کہنے لگی اللہ کے محبوب اب بچہ چل بھی سکتا ہے روٹی بھی کھا سکتا ہے، 6 سال کی عمر لگا لو، 5 سال کی لگا لو، 4 سال کی لگا لو، اور کیا کہنے صحابہ کے ایمان کے شاہ میں تو مسجد میں بیٹھے ہو تو گناہوں سے توبہ، مسجد سے باہر نکلو پھر وہی گناہ شروع ہو گیا، مسجد میں بیٹھے توبہ کر رہے جھوٹ نہیں بولیں گے، مسجد اٹھ دے بعد جب نہیں جھوٹ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ صحابہ کا ایمان ہے، 4 سال لگا لو بچہ چلتا بھی ہے روٹی بھی خود کھاتا ہے، لیکن 4 سال میں اس عورت نے ایمان کی کیفیت نہیں بدلی، 4 سال اس کی خدمت کی ہے، آقا کے
کے پاس جاؤں گی میری توبہ کا انتظام ہو جائے گا. بچہ اٹھا کے لے آئی, کہنے لگی اللہ کے محبوب اب یہ بچہ خود کھا سکتا ہے, مجھے توبہ کا طریقہ بتائیے. آقا میں توبہ کے لیے آئی ہوں, اللہ اکبر, مجھے سنگسار کیجیے. دنیا والوں سے عورت کو بھی معلوم تھا اگر شادی شدہ عورت زنا کرے اسے پتھر مار 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 کے مار دیا جاتا ہے. یہ حد مقرر کرنے والا کوئی مولوی نہیں, یہ حد مقرر کرنے والا کوئی پیر نہیں, یہ حد مقرر کرنے والا میرا اللہ ہے, ہمارا کلال ہے. ہم سب کا ایمان ہے, نہ ہمارا کلال ظلم کرتے ہیں نہ اللہ. بولو انسانیت یہاں تک دیکھو کہ بچہ جو پیٹ میں ہے اسے ضائع نہیں کروانے دیا. حضور نے فرمایا یہ پیدا ہو پھر لانا میرے پاس. پیدا ہو گیا, یا رسول اللہ اب تو پیدا ہو گیا, اب تو معاف کرو. حضور کسی اور عورت کو بھی تو دے سکتے تھے کہ تو دودھ پلا, اس وقت بھی تو ہم جاری کر سکتے تھے. یہ انسانیت دیکھو. حضور نے فرمایا نہیں, ماں کا دودھ جو بچے کو فائدہ دیتا ہے کسی عورت کا دودھ اور فائدہ. بولو تو صحیح نا, جو محبت ماں کر سکتی ہے وہ نہیں کر سکتا. بے شک بچہ صحیح نہیں تھا, حرام کا بچہ. دنیا والے حضور نے فرمایا اس کی خدمت کا. یہ ہے انسانیت. بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, کھانے کے قابل ہو گیا, آئی ہے, اب آ گئی ہے شریعت. کہو سبحان اللہ. اچھی بولو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اسے سنسار کیا جائے. دنیا والوں صحابہ پتھر مار رہے ہیں اس عورت کو. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس عورت کے لیے سخت جملے نکلے. عمر تھے جو بڑے سخت, ہر صحابی کا اپنا مزاج اپنا مزاج. دنیا والے میرے آقا جب آئے گئے اپنا قاصد بھیجنے کے لیے مدینے میں, ابو بکر کی طرف میرے آقا نے دیکھا. آقا نے فرمایا تو بڑا نرم دل ہے, بڑا نرم دل ہے, تو نہیں جا سکتا. آقا نے عمر کی طرف دیکھا, اسے قاصد بنا کے بھیجو. حضور نے فرمایا اگر عمر کو قاصد بنا کے بھیجتا ہوں انہیں گالی نہیں کرنی, تلوار بار کر لینی ہے. ہر صحابی کا اپنا مزاج تھا, ہر کسی کا اپنا مزاج ہے. کوئی جلالی بھی ہوتی تو کوئی بڑے ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں. آپ کو سبحان عمر بڑے جلالی تھے. حضرت عمر غصے میں اس عورت کے لیے سخت جملے کہہ دیے. اللہ کے محبوب نے حضرت عمر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہلاتے ہوئے فرمایا عمر اس عورت کو غلط مت سمجھنا, اس عورت کے لیے زبان سے جملہ بھی مت نکال. جس طرح اس عورت نے توبہ کی اگر اللہ اس کی توبہ کو سارے مدینہ والوں میں تقسیم کرے تو اللہ اسے کی توبہ کی برکت سے سارے مدینے والوں کو معاف فرما دے گا. دنیا والوں کو وہ بڑا قدردان ہے, بڑا قدردان ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو توبہ کرے اس سے خود کو فائدہ ملتا ہے. کئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے والے کی برکت سے اللہ باقیوں کے بھی بڑا فائدہ کرتا ہے. اس لیے کیا معلوم کہ میرے اور آپ کے توبہ کی برکت سے اللہ باقیوں کا بھی فائدہ کرے گا. ہوگا بھی نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پچھلے سال جو میں سنا ہے نا, اس نوجوان کو زانی تھا, بڑا لوگوں نے سمجھایا, بڑا سمجھایا, مہربانی کر نہ سمجھا, بستی والوں نے نکال دیا. اللہ اکبر. جنگل میں پڑا ہے, کچھ بھی کوئی نہیں, بخار کی کیفیت ہے. آخری وقت رویا اللہ کے سامنے, رویا اللہ کے سامنے. اللہ نے اپنے کلیم کو وحی کی, میرے کلیم ایک میرا ولی ہے جو جنگل میں مرا ہوا پڑا ہے, جا اس کا جنازہ بھی پڑا, کفن بھی دے, غسل بھی دے. دنیا والوں اگلی بات اللہ نے فرمائی میرے کلیم کہ بستی والوں سے کہہ دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی برکت سے میں سب کی بخشش کر دوں گا. کہو سبحان اللہ. آگے گئے تو وہی زانی تھا. اس لیے زندگی کا پتہ نہیں کب سانس نکل جائے. اللہ کے سامنے توبہ کر لو, موقع دیا ہے اللہ نے. خدا کی قسم رمضان کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں. شیطان قید ہے, اللہ کی رحمت دروازے پہ آئی ہوئی ہے, جہنم کے دروازے بند ہیں, قبر کا عذاب ختم ہے. دیکھو نا, آپ خود غور کریں کہ رمضان کی گھڑیوں کی برکتیں. پہلے بھی مسجد یہی ہے, 3 صفحے 2.5 صفحے 3 صفحے نماز پہ ہوتی ہے.
لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے مسجدیں چھوٹی ہو جاتی، جگہ تھوڑی ہو جاتی، لوگوں کا نیکی کی طرف رغبت شروع ہو جاتی، نماز کو دل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان بنیا ہوا ہے، شیطان بولو بنیا ہوا ہے، کام ملک صاحب دل کریں دے، اس لیے دل کرتا ہے نماز کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر و اذکار۔ اوہ تے ماشاءاللہ فجر کی نماز میں اگر لمبی قرات ہو جاتے ہیں ایسے یہ کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ 20 تراویح پڑھ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، کھڑے ہیں 20 تراویح پورے ڈیڑھ سے 12 قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، مزے سے سن رہے ہیں۔ شیطان قید ہے، ہماری روح بھی طاقتور ہو رہی ہے، اس لیے زندگی کا پتہ نہیں کب میری تیری سانس نکل جائے۔ ابھی تبلیغی سماعت میں ایک ساتھی ہے، اللہ ان کے آنے کو قبول فرموچیا مل گیا، اس کی سانس کا انتقال ہوگا۔ بھائی حمزہ صاحب بیٹھے، ان کے ماموں کا انتقال ہوگا، اور یہ اللہ کے رستے میں چل رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ان کے درجات بند کرنا۔ روچیاں مل گیا، سانس کب رک جائے کوئی معلوم نہیں، کوئی معلوم نہیں۔ سبحان اللہ بہت اگر شعر سناوا، انی سبحان اللہ شعر نہیں، روچی سبحان اللہ۔ دنیا والوں زندگی کا پتہ نہیں کب سانس نکل جائے، یہ بے وفا دنیا ہے، کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی۔ او کوڑا جہان سارا، بڑا بابر صاحب اٹھتے آ جو یہ پہلے بیٹھو، اب سبحان اللہ۔ او کوڑا جہان سارا، او کوڑی زندگی، او کوڑا جہان سارا، او کوڑی زندگی، اے دنیا میں قید خانہ، او دنیا میں قید خانہ، ایتھے کرن دل لگی کوڑا جہان سارا۔ سکھاں دے نال بھاویں، او سکھاں دے نال بھاویں، پیسہ ہو روپیہ ہو، کوٹھیاں ہو، بنگلے ہو، زمینیں ہو، او سکھاں دے نال بھاویں، 100 سال کوئی جیوے، او سکھاں دے نال بھاویں، 100 سال کوئی جیوے، والوی تا انت موت، او والوی تا انت موت، جتنا ودا بجیوے، جتنا ودا بجیوے، اور نہیں موت دے دیوانی، اور نہیں موت دے دیوانی، کوئی نبی یا ولی، اور کوڑا جہان سارا، اور کوڑی زندگی، کوڑا جہان سارا۔ کچھ لوگ ہی جہاں تے بہت کچھ بڑا کے ٹر گئے، اور کچھ لوگ ہی جہاں تے بہت کچھ بڑا کے ٹر گئے، کر گئے جہاں دی خدمت، اور کر گئے جہاں دی خدمت، جنت کما کے ٹر گئے، اور کر گئے جہاں دی خدمت، جنت کما کے ٹر گئے، اور کیویں جو چنگایا، کیوں جو چنگایا بدلے، اور کیوں جو چنگایا بدلے، لوگ دعا دیتی ہے، دعا مانگو لوگوں سے۔ اپنے محلے میں دیکھو رمضان میں ہم تو افطاری میں فروٹ کھا رہے ہیں، محلے میں یہ جو بیوہ کا گھر ہے، یتیموں کا گھر ہے، وہاں بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دنیا والوں کوڑا جہان سارا، جے جے جماغ کیتا، اور جے
کے پیادے مال جو بڑی زیادہ ہے، جان کا بھی خطرہ، دکان پہ بیٹھا پرلا پسٹل لے کے آئے کب دے سارا مال نہیں دے گا تو خیر بھی لگ سکتا ہے. وہی اسی پہ شعر کہہ رہا ہے جائیں جائیں جماغے کیتا دنیا دا زرد مالے اے جید موئے اودے اے جید موئے اودے گلدہ بڑیا وبالے گلدہ بڑیا وبالے او دنیا سارا کوڑی زندگی اے دنیا اے قید خانہ اے کرنا دل لگی. اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوڑا جہان ہے دوستو، سب فراغ ہے، مجھے تجھے دفن کر کے لوگ واپس آ گئے. کوئی دعا مانگنے والا بھی دور ہی ختم ہو گیا کہ لوگ عیدیں آتی تھی اپنے ماں باپ کے لیے روتے تھے. عید والے دن لوگ رو رو کے دعائیں مانگتے تھے اپنے یاد کر کے. اور تیدر بندہ مریا نہیں، دوسرے دن خیرات کا کل خانی کرا ہوتے سارے، تیسرے دن دکانہ کھول کے آگے. کوئی یاد بھی نہیں کرتا. یہ تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں، یاد کراتے ہیں آگے. اللہ مجھے تجھے اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دونوں اونچی امین آخر دی بھی توفیق عطا فرمائے. بیان ہو گیا ختم. آنکھوں سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ دوستوں کے دیکھیں اللہ کے رستے میں رمضان میں جتنا خرچ کریں گے اللہ ڈبل عطا فرمائے. آنکھوں سبحان اللہ. تو آپ میں بندے نہیں کھڑے کرنا رہتا، پریشان نہ ہو، خوشی اجتے سبحان اللہ. آنکھوں بڑے تیز بہرحال ابھی جب چندے کے لیے آئیں گے، ایک تو مشین نہیں ہم نے خریدنی ہے، کیونکہ پہلے والی مشین وہ چلا دیتی ہے اس کو یونٹوں کو، اس کے لیے بھی. اور انشاءاللہ جب ساتھی آئے گا 500 روپے تسی اج پا لینا سارے پاؤ گے نا انشاءاللہ. دل بول دے تسی پاؤ گے. آپ پہ ہی میں کھڑا کر رہا بندے کھڑے کتے ہو جاتے ہیں کیوں نہیں امیر صاحب آپ کو سبحان اللہ کریں گے نا انشاءاللہ. ساتھی آئے گا نا جب چندے کے لیے دل کھول کے آپ تسی 100 بھی ہر جمعہ پاؤ نا. آپ 200 قریب آدمی ہوتے ہیں، ایمانداری سے 20,000 چندہ ہوگا. اگر آپ سارے 100 روپے ڈالیں، ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے، اللہ کا گھر ہے. اور یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسجد والی جگہ قیامت کے دن ساری زمین ختم ہو جائے گی، مسجد والا ٹکڑا ختم نہیں ہوگا، اللہ اس ٹکڑے کو جنت میں داخل فرما دے گا. تسی جڑا پیسہ دینا نا یہ اپنے جنت واسطے دینا، یہ جنت میں بیٹھے ہیں اور جنت کے لیے دینا ہے. تو کون سا مشکل ہے 500 1000 روپیہ. اس لیے دل کھول کے آپ انشاءاللہ خدمت کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ تن پتہ تقریر تری ہوتی 12 گردے میں بھی میری تکلیف تھی، اللہ حاضری کو قبول فرمائے. اللہ اسی تکلیف میں بیان کی برکت سے ہم سب کو آج کی رات اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرمائے تھے بیت اللہ یا اپنے محبوب کے روزے کے سامنے موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہوگی.